السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، سلام کا بیان قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم، جب تم کسی کو کسی لفظ سے سلام کرو تو اس سے بہتر لفظ میں اس کو جواب دو یا وہی لفظ لوٹا دو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہی لفظ لوٹا دینے سے بھی جواب ہو جاتا ہے، یعنی کوئی اگر کہتا ہے السلام علیکم تو اس کے جواب میں السلام علیکم کہہ دینے سے بھی جواب ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اس طرح سے اور ایک آیت ہے کہ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور جب تم گھروں میں داخل ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو تم اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ تو لہٰذا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آدمی گھر میں داخل ہو، چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہوں، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے، کیونکہ یہی حکم قرآن دیتا ہے ہمیں۔ دیکھیں، ایک حدیث شریف جو صحیح بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد فرشتوں کی طرف آپ کو بھیجا اور کہا کہ جا کے ان کو سلام کرو اور سنو، وہ جو جواب دیں گے وہی جواب تمہارا ہوگا اور تمہاری ذریت کی ہوگی، یعنی تمہاری بعد آنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ تمام کے تمام لوگ وہی الفاظ کہیں گے جو وہ فرشتے جواب میں دیں گے۔ تو لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام ان فرشتوں کے پاس گئے اور آپ نے کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے اس پر جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی رحمت اللہ کا اضافہ کیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے دو باتیں۔ ایک تو یہ کہ جب کوئی سلام کرے جس لفظ سے، اس لفظ سے ہم جواب دے سکتے ہیں، یعنی کوئی اگر کہتا ہے السلام علیکم تو ہم بھی السلام علیکم سے جواب دے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ کوئی اگر السلام علیکم کہتا ہے تو ہمیں جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، یعنی ایک لفظ کو بڑھا کے کہنی ہے۔ یعنی کوئی اگر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہمیں کہنی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بڑھانا کہاں تک ہے، یعنی وہ مغفرتہ تک بڑھانا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی کوئی اگر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہمیں کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، صرف مغفرتہ تک اضافہ کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی کی طرح اور ایک روایت ملتی ہے صحیحین سے، یعنی بخاری و مسلم شریف سے، کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور جس کو جانتے ہو اور نہیں جانتے ہو سب کو سلام کرو۔ اسی طرح سے اور ایک روایت ملتی ہے، ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو سلام کرے، پھر ان دونوں کے درمیان درخت، دیوار یا پتھر حائل ہو جائے، یعنی ان دونوں کے بیچ میں آ جائے، پھر دونوں کی ملاقات ہو تو پھر سے سلام کیا جائے۔ اور ایک روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ فلاں شخص کا میرے باغ میں کچھ پھل ہے اور اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور اس سے کہا کہ اس پھل کو بیچ دو کہ تمہاری وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا۔ تب آپ نے کہا کہ اس کو ہبہ کر دو، تو اس نے کہا میں ہبہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جنت کے عوض بیچ دو، تو اس نے کہا میں جنت کے عوض میں نہیں بیچوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ بخیل آدمی کسی کو نہیں دیکھا، اس سے زیادہ بخیل آدمی میں نے کسی کو نہیں دیکھا مگر وہ آدمی جو سلام میں بخل کرتا ہے، یعنی سلام کرنے میں جو بخل کرتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بخیل آدمی ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلام میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر ایک کو سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ کہ سلام کرنا افضل ہے یا جواب دینا افضل ہے، اس میں دو گروہ ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ جواب دینا افضل ہے اور ایک کہتے ہیں کہ سلام کرنا افضل ہے۔ جو کہتے ہیں جواب دینا افضل ہے ان کا کہنا ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، اس اعتبار سے جواب افضل ہوا۔ اور ایک کہتے ہیں کہ سلام کرنا افضل ہے کیونکہ سلام یہ جو ہے تواضع ہے، یعنی ہر کوئی سلام نہیں کر سکتا ہے اور جواب تو ہر کوئی دے سکتا ہے لیکن سلام ہر کوئی نہیں کر سکتا، اس اعتبار سے سلام افضل ہے۔ کسی نے اگر سلام علیکم کہا تو اس کے جواب میں علیکم السلام بھی کہہ سکتے ہیں اور وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہیں اور جواب میں السلام علیکم بھی دے سکتے ہیں، یہ تینوں جواب ہو جائیں گے۔ دیکھیں، سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے، کسی نے اگر اس میں تاخیر کی بلا عذر تو وہ گنہگار ہوا اور یہ گناہ جواب دینے سے دفع نہ ہوگا بلکہ توبہ کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے کوئی سائل نے یعنی مانگنے والے نے دروازے پہ آ کر کے سلام کیا تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ کوئی کافر بد مذہب بد دین کو سلام نہ کرے، اگر وہ سلام کرے تو اس کو جواب دے سکتا ہے لیکن جواب میں صرف علیکم کہنا ہے۔ کافر بد مذہب بد دین کو اس وجہ سے سلام کیا کہ مثلا اگر سلام نہیں کرے گا تو اس سے اندیشہ ہے، تو
تو اسے سلام کر سکتا ہے، لیکن تعظیم کے غرض سے نہیں۔ اگر تعظیم کے غرض سے سلام کرتا ہے تو گویا یہ کفر ہے۔ تو اس وجہ سے ہرگز سلام جو ہے یہ تعظیم کے غرض سے نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں سلام کن کو نہیں کرنا چاہیے؟ جو ذکر و اذکار میں مشغول ہو، یعنی قرآن شریف پڑھ رہا ہو، حدیث شریف پڑھ رہا ہو، اسی طرح سے علمی گفتگو میں مشغول ہو، یا اسی طرح سے کوئی بھی ذکر و اذکار کر رہا ہو، انہیں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح سے اذان کے وقت، خطبہ جمعہ کے وقت، عیدین کے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے۔ جو بندہ پیشاب کر رہا ہو، پاخانہ کر رہا ہو، اسے بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انہیں سلام کیا جائے تو ان پر جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح مسئلہ آتا ہے کہ کسی نے کہہ دیا فلاں کو میرا سلام کہہ دینا، یعنی کہ آپ کی امی نے کہا کہ جا کر کے خالہ کو سلام کہہ دینا، آپ نے جا کر کے کہا کہ امی جان نے آپ کو سلام کہا تھا، تو آپ کے خالہ پر اس کا جواب دینا واجب ہے۔ تو وہ جواب کیسی دیں گی؟ وعلیک وعلیہ السلام، وعلیک وعلیہ السلام، اس طرح سے اس سلام کا جواب دینا ہے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں سلام علیکم، یعنی کہ میم کے ساکن کے ساتھ، اور اسی طرح اور ایک کرتے ہیں سلام علیکم میم کے ضمے کے ساتھ۔ تو ان دونوں کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ سلام اتنی آواز سے ہونی چاہیے کہ جو سلام کرتا ہے وہ اس کی آواز سن لے، اور اگر اتنی آواز سے نہیں ہے کہ جس نے سلام کیا وہ سن لے، تو لہٰذا دوبارہ سلام کرنی ہوگی جب تک وہ سن نہ لے۔ اسی طرح سے بہرے کو اگر سلام کیا جائے تو اس طرح سے سلام کرے کہ آپ کے ہونٹوں کو دیکھ کے وہ سمجھ لیں کہ آپ سلام کر رہے ہیں، یعنی آپ اچھے سے ہونٹ ہلا کر کے سلام کریں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تاکہ آپ کے الفاظ کو وہ سمجھے۔ بعض لوگ صرف سلام کہتے ہیں سلام، تو اس کا ثبوت قرآن مجید سے ملتا ہے، یعنی کہ جب ملائکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے کہا فقالوا سلاما، تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اگر صرف سلام کا لفظ کہے تو اس کے جواب میں صرف سلام کہہ دیا جائے تو اس کا جواب ہو جائے گا۔ کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانا یہ انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ خاص ہے۔ کسی شخص کا نام لے کر کے علیہ السلام یہ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی جیسے میرا نام ہے عمر تو عمر علیہ السلام، اسی طرح سے کسی اور کا نام زید علیہ السلام، اس طرح سے نام لگا کر کے علیہ السلام لگانا یہ جائز نہیں ہے، یہ ملائکہ اور انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں جب ان کو سلام کیا جائے تو وہ چھوٹے کو کہتے ہیں جیتے رہو، حالانکہ یہ جیتے رہو کہنا یہ لفظ یہ سلام کا جواب نہیں ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں کفار کہا کرتے تھے حیاک اللہ، یعنی تم کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، یہی جواب وہ دیتے ہیں۔ حالانکہ جب اسلام آیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کا جواب اس طرح دو جو پورا بیان گزر چکا ہے۔ اس طرح سے دینی مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے تک شیئر کریں اور مجھ سے جڑے رہیں، اور اگر کوئی شک و شبہات آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کو ضرور پیش کریں۔ انشاءاللہ تعالی پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد فرمائیں۔ اللہ حافظ۔